اس دار فانی میں جو آیا ہے اسے جانا تو ہے ہی، لیکن جاتے وقت کچھ لوگ اپنے پیچھے کچھ ایسے نقوش چھوڑ جاتے ہیں جو پچھلے لوگوں کی صرف ایک حسرت بن کر رہ جاتے ہیں۔ دوستو، ایسا ہی کچھ غازی علم الدین کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ وہی نوجوان ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی ایک حسرت بھرے انداز سے کہا تھا کہ یہ ترکھانوں کا لڑکا ہم سب سے بازی لے گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ HR انفو کی لاہور کو ایکسپلور کرنے کی سیریز میں جہاں ہم لاہور کی تمام ہسٹوریکل پلیسز کو ایکسپلور کر رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم آج آپ کو ایک ایسے نوجوان کی قبر مبارک کی زیارت کروائیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دی۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پیچھے میرے نظر آ رہی ہیں قبریں، آج میں میانی قبرستان میں موجود ہوں اور یہاں میں آپ کو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کی زیارت کرواؤں گا اور اس کے علاوہ یہاں کی جو تاریخ ہے وہ بتاؤں گا۔ غازی علم الدین 3 دسمبر 1908 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام طالع مند تھا اور وہ پیشہ کے لحاظ سے لکڑی کا کام کرتے تھے۔ غازی علم الدین نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے محلے کی جامع مسجد سے حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد انہوں نے اپنے والد کے ساتھ فرنیچر سازی کا کام شروع کر دیا۔ بعد ازاں آپ کوہاٹ منتقل ہوئے اور وہاں پر بنو بازار میں فرنیچر سازی کا کام شروع کیا۔ یہ وہ دور تھا جب ایک ہندو پبلشر راج پال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک گستاخانہ کتاب شائع کی، جس پر مسلمانوں نے اس وقت کی انگریز حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ اس پبلشر کو گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور اس کتاب کو تلف کیا جائے۔ مسلمانوں کے اس مطالبے پر راج پال کو گرفتار تو کر لیا گیا اور اسے 2 سال کی قید کی سزا بھی سنا دی گئی، لیکن اعلیٰ عدالتوں میں اپیل ہونے کے باعث یہ 2 سال کی قید کو 6 ماہ میں اور پھر بعد میں لاہور ہائی کورٹ نے اسے بری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر مسلمانوں کی دل آزاری تو ہوئی اور مسلمان ہمیشہ اپنے اندر یہ کوستے رہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کا وہ دفاع نہیں کر سکے۔ لاہور کے ایک شہری خدا بخش گجر نے 24 ستمبر 1928 کو راج پال کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن راج پال اس حملے میں اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن خدا بخش کو گرفتار کر کے عدالت کی طرف سے 7 سال کی قید سزا سنا دی گئی۔ اور پھر اسی طرح کی ایک اور کوشش افغانستان کے ایک شہری عبدالعزیز خان نے کی، تو اس وقت راج پال اپنی دکان پر موجود نہ ہونے کی وجہ سے بچ گیا اور راج پال کا ایک دوست سوامی ستیانند اس وقت اس کی دکان پر موجود تھا، تو غازی عبدالعزیز خان نے اس کو راج پال سمجھ کر قتل کر ڈالا۔ بعد ازاں عبدالعزیز خان کو گرفتار کر کے 14 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی۔ ان دونوں کوششوں کے بعد مسلمان بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ ان حملوں کے بعد راج پال کافی خوف زدہ رہنے لگا اور اس وقت کی حکومت نے اس کی پشت پناہی کرتے ہوئے 2 ہندو سپاہی اور ایک سکھ حوالدار اس کی حفاظت پر متعین کر دیے۔ کہا جاتا ہے کہ راج پال نے کچھ دیر کے لیے لاہور شہر چھوڑ دیا تھا، لیکن چند ہی ماہ بعد یہ پھر واپس آ کر اپنا کاروبار کرنا شروع کر دیا۔ غازی علم الدین کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ گستاخ رسول کو آسانی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے، چنانچہ غازی علم الدین نے اس ملعون کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ غازی علم الدین نے 29 اپریل 1929 کو اس کی دکان کا رخ کیا اور وہاں پر راج پال کو اس کے محافظوں کی موجودگی میں چھری کے وار سے اسے قتل کر کے واصل جہنم کر دیا۔ راج پال کے قتل ہوتے ہی ہر طرف شور مچ گیا اور غازی علم الدین کو گرفتار کر کے مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں پر مجسٹریٹ نے غازی علم الدین کو صفائی کا موقع دیے بغیر ہی یہ فیصلہ سیشن کورٹ کو منتقل کر دیا، جہاں پر سیشن کورٹ کے ایک انگریز جج جس کا نام نیب تھا، اس نے 22 مئی 1929 کو غازی علم الدین کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ لاہور کے مسلمانوں نے سیشن کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی اور اس مقصد کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو
غازی علم الدین کا وکیل مقرر کیا گیا۔ بیرسٹر فرخ حسین نے قائد اعظم کی اس معاملے میں معاونت کی، چنانچہ 15 جولائی 1929 کو لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججوں نے سیشن کورٹ کا فیصلہ بحال رکھا اور غازی علم الدین کو پھانسی کی سزا کا حکم سنایا۔ مسلمان عمائدین نے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف پریوی کونسل لندن میں اپیل دائر کی، جس کا مسودہ قائد اعظم محمد علی جناح نے تیار کیا، لیکن وہاں پر بھی انگریز حکومت اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آئی اور غازی کی سزا کو برقرار رکھا۔ چنانچہ 31 اکتوبر 1929 کو غازی علم الدین کو سینٹرل جیل میاں والی میں پھانسی دے دی گئی۔ غازی علم الدین کی شہادت کے بعد ان کی جسد خاکی کو انگریز حکومت نے میاں والی سینٹرل جیل میں ہی دفن کر دیا۔ غازی علم الدین کے جسد خاکی کے حصول کے لیے مسلمان رہنماؤں نے، جن میں علامہ اقبال، مولانا ظفر علی خان اور دیگر شخصیات شامل تھیں، انہوں نے گورنر پنجاب سے 4 نومبر 1929 کو ملاقات کی، جس پر گورنر پنجاب نے ان رہنماؤں کے سامنے اس بات کو یقینی بنایا کہ کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہوگی اور پرامن تدفین کی جائے گی۔ چنانچہ 15 نومبر 1929 کو غازی علم الدین کا جسد خاکی علامہ اقبال اور دیگر رہنماؤں کے حوالے کیا گیا۔ غازی علم الدین کا جسد خاکی بالکل صحیح سلامت تھا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ غازی علم الدین کا جنازہ تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں 6 لاکھ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ غازی علم الدین کو میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا اور پھر وہاں پر ان کا مزار اقدس آج بھی موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ آنے والی لاہور کے ریلیٹڈ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک ملتی رہیں۔ اس ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔